بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وی لاگ گوشوارہ کے ساتھ خالد محمود رسول ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر۔ آپ کے لیے بہت بہت دعائیں، اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے۔ ناظرین، آج کا جو ہمارا وی لاگ ہے وہ الیکشن سے پہلے کا ہمارا وی لاگ ہے، اور یہ جو پچھلا ہفتہ گزرا ہے وہ اس اعتبار سے بہت تاریخی تھا کہ اس ہفتے میں 3 مختلف کیسز میں بانی پی ٹی آئی چیئرمین عمران خان کو سزائیں دی گئی۔ توشہ خانہ کا کیس تھا، اور دوران عدت کا کیس تھا، اور سائفر کا کیس تھا۔ ایکسپیکٹ یہ کیا جا رہا تھا کہ جس انداز میں یہ کیس چلائے چلے جا رہے ہیں اور جتنی تیزی دکھائی چلی جا رہی ہے، اس میں اندازہ یہی تھا کہ ان کیسز کا فیصلہ جو ہے وہ کرنے میں کہیں نہ کہیں بہت جلدی ہے۔ اور سائفر کے کیس میں خاص طور پہ جو قانونی ماہرین ہیں ان کا خیال ہے کہ ڈیو پروسیس جو ہے نا وہ کافی کمپرومائز بھی ہوا ہے۔ اب بانی پی ٹی آئی کے پاس، چیئرمین عمران خان کے پاس باقی فورمز ہیں، تو قانونی لڑائی اپنے طور پہ جو ہے نا وہ چلتی چلی جائے گی۔ لیکن بنیادی طور پہ الیکشن کے سے پہلے کے ماحول میں یہ ایک تلخی کی ایک انتہائی ایک ایکسٹریم ایگزامپل ہے کہ ایک ہی ہفتے میں 3 سزائیں۔ اب آ جاتے ہیں کہ اگلے ہفتے جو الیکشن ہونا ہے وہ اس کے بعد ایک نیا منظرنامہ تشکیل دے گا کہ سیاسی میدان کے اوپر برتری کس کی ہے، برتری ہے کسی کی نہیں، یا وہ دوسروں کو ساروں کو ملا کے اپنے ساتھ چل رہے ہیں۔ لیکن ایک چیز طے ہے کہ یہ الیکشن جب سے بھی اناؤنس ہوئے، سب سے پہلے تو آپ کو یاد ہوگا کہ یہ الیکشن کی اناؤنسمنٹ ہی نہیں ہو پا رہی تھی۔ الیکشن کمیشن پلہ پکڑا بھی نہیں رہی تھا، پلہ دے بھی نہیں رہا تھا، اور اس کے بعد یہ ہے کہ جیسے تیسے بھی الیکشن کا اناؤنس کیا گیا، اس کے بعد سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی جو ہے وہ اس کو کیمپین کرنے کی اجازت نہیں مل رہی۔ پہلے تو بطور پارٹی ان سے نشان بھی گیا، اور اس کے بعد یہ ہے کہ اس کے امیدوار جو ہے نا وہ آزاد لڑنے پہ مجبور ہوئے۔ اور اس کے بعد یہ ہے کہ اپنی جگہ الگ بات ہے کہ محسن نقوی صاحب اور کاکڑ صاحب جو کہیں کہ جی پی ٹی آئی کے امیدواران جو ہیں ان کے اوپر الیکشن مہم چلانے کے اوپر کوئی پابندی نہیں ہے، لیکن حقیقت تو اپنی جگہ بالکل فرق ہے۔ دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ الیکشن کیمپین کے لیے باقی تمام پارٹیز جو ہے نا وہ اپنی پوری طرح آزاد بھی ہیں، اور اپنا پوری کیمپین پچھلے ہفتے ڈیڑھ سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ چلا بھی رہے ہیں۔ پیپلز پارٹی ہے، نون لیگ ہے۔ ہاں، کے پی کے میں یہ ہے کہ موسم کی اپنا شدت بھی اپنی جگہ پہ ہے، اور اس کے بعد یہ کہ دہشت گردی کے واقعات جو کے پی اور بلوچستان میں ہوئے ہیں اس کی وجہ سے وہاں جو مین پارٹیز ہیں ان کو اس انداز میں کھل کے کیمپین چلانے کا موقع نہیں ملا۔ لیکن یہ ایک حقیقت ہے کہ نون لیگ اور پیپل پارٹی کھل کے اپنی کیمپین چلا رہی ہیں، لیکن سب سے زیادہ اس وقت جو میدان نہیں مل رہا کھل کے کسی کو بھی کام کرنے کا، ایون یہ کارنر میٹنگز میں بھی، وہ ہے پی ٹی آئی۔ تو اس اعتبار سے دیکھیں تو یہ الیکشن کی ڈیٹ اناؤنس ہونے کے بعد سے لے کے اب تک جو الیکشن کا ماحول ہے اس میں یہ عجیب طرح کا ماحول ہے۔ اور اس پہ ہمیں وہ فیض احمد فیض کے چند شعر جو ہے نا وہ یاد آ رہے ہیں، وہ آپ سے شیئر کرتے ہیں، پھر اس کے بعد بات کو آگے بڑھاتے ہیں کہ نہ گل کھلے ہیں نہ ان سے ملے نہ میں پی ہے، نہ گل کھلے ہیں نہ ان سے ملے نہ میں پی ہے، عجیب رنگ میں اب کے بہار گزری ہے، جنوں میں جتنی بھی گزری بکار گزری، جنوں میں جتنی بھی گزری بکار گزری ہے، اگرچہ دل پہ خرابی ہزار گزری ہے۔ تو یہ الیکشن کے پہلے کی جو الیکشن کا ماحول ہے، یہ اس کا نقشہ تقریباً یہ ہے کہ یہ اپنے اعتبار سے یہ عجیب ہی طرح کا پری الیکشن کا ماحول۔ ہم نے انہی وی لاگز میں، آپ کو یاد ہوگا چند ہفتے پہلے یہ ذکر کیا تھا کہ 2002 سے لے کے اب تک جتنے بھی الیکشن ہیں اس میں کوئی نہ کوئی غیر مرئی، کوئی نہ کوئی غیر فطری انٹرونشن ایسی ہوتی رہی ہے کہ وہ الیکشن کے نتائج اور الیکشن سے پہلے اور جو الیکشن کے دن والے جو نتائج ہیں اس کے اوپر وہ انٹرونشن بڑے شدید انداز میں متاثر کرتی رہی ہے نتائج کو۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ 8 فروری کو کیا ہوتا ہے۔ اب یہ ہے کہ مختلف اندازے ہیں۔ کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ جس انداز میں پی ٹی آئی کو کارنر کیا گیا، کیمپین نہیں چلانے دی گئی، اور عین الیکشن سے پہلے جس تیزی کے ساتھ ان مقدمات کا فیصلہ ہوا، تو اس میں کم وٹ میں پی ٹی آئی جو ہے وہ شاید انتخابی میدان کے دن، انتخاب کے دن اس کے پاس وہ نشستیں اتنی ہاتھ نہ آئیں جتنا اس کا ایک پبلک میں پرسیپشن اور قد کاٹ آن گراؤنڈ ہے۔ دوسری طرف ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہ جو ایک ہے کہ نون لیگ اپنے طور پہ میدان میں ایکٹیو بھی ہے، اور اس کو اس وقت یہ کہ نادیدہ ہاتھوں کی سپورٹ بھی بہت ہے،
اور پیپل پارٹی کو بھی وہ سپورٹ بھی ہے اور اس کا اپنا ایک سرٹن بیس بھی ہے. تو اس اعتبار سے لوگوں کے اپنے اپنے ہیں. کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ جی نون لیگ جو ہے وہ شاید سادہ اکثریت یا اس کے لگ بھگ جو ہے نا وہ پہنچ پائے, اور اگر وہ سادہ اکثریت نالے تک پہنچ جائے گی تو حکومت بنانے میں کامیاب ہو جائے گی. لیکن یہ بہت لوگوں کا خیال ہے کہ شاید وہ اگر سادہ اکثریت نہ حاصل کر پائے, کیونکہ کافی جگہوں پہ انہیں ایڈجسٹمنٹ سیٹس کی جو ہے نا وہ سیاسی سمجھوتوں کی وجہ سے کرنا پڑی, تو پرابلی اگر وہ سادہ سے اکثریت سے یا شارٹ رہتے ہیں تو وہ پھر ایک کولیشن گورنمنٹ ہوگی. کولیشن گورنمنٹ کا اپنا ایک مجبوری ہے کہ وہ ایک کمزور میدان پوائنٹ پہ کھڑی ہوتی ہے, اور آگے جا کے بہت سارے مشکل اور تلخ فیصلوں میں آپ کو وہ کمزوریاں جو ہیں وہ پھر ریفلیکٹ کرتی ہیں, تو وہ گورنمنٹ سٹیبل نہیں ہو پاتی. دوسری طرف یہ ہے کہ پیپل پارٹی ڈیفینیٹلی میدان میں ایک بہت مضبوط پلیئر کے طور پہ ہے, اور وہ شاید سادہ اکثریت نہ حاصل کر پائیں, لیکن یہ ہے کہ ان کے پاس ایک پارلیمانی عددی اکثریت عدد اتنا کم از کم سبسٹینشل ہوگا ان کے پاس کہ وہ ایک مضبوط بلاک کے طور پہ, کنگ میکر کے طور پہ یا پاور بروکریج میں ان کا اپنا ایک رول ڈیفینیٹلی ہوگا. اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ استحکام پاکستان پہلی دفعہ میدان میں اتری ہے. کے پی کے میں جو ہے وہ معاملہ اور بھی ذرا تھوڑا سا کمپلیکس ہے کہ وہاں جو ہے وہ سو کال پی ٹی آئی پارلیمنٹیرین کے جو خٹک صاحب ہیں وہ کس حد تک اپنی سیٹس لے پاتے ہیں, تو یہ کویشچن مارکس ہیں. استحکام پاکستان نے الیکشن کئی جگہوں پہ سیٹ ایڈجسٹمنٹ نون لیگ سے کی تو ہے, لیکن یہ ہے کہ اب 8 فروری کے دن ووٹر کی اب آواز سے پتہ چلے گا کہ وہ کس حد تک انہوں نے اس ایڈجسٹمنٹ کے مطابق جو ہے انہیں موقع دیتے بھی ہیں کہ نہیں. ایم کیو ایم دوبارہ اپنا ہولڈ جو ہے وہ لینے کی کوشش کر رہی ہے جو ان کی پرانی سیٹیں تھیں, کیونکہ وہاں سے پی ٹی آئی 2018 میں بڑی اکثریت کے ساتھ جو ہے نا وہ کراچی سے جیتی تھی. تو اس میں یہ ہے کہ اس اعتبار سے یہ جو سینیریو بنتا ہوا نظر آ رہا ہے یہ ابھی تک کافی ہیزی ہے, اور الیکشن سے پہلے جس طرح کا ماحول رہا ہے اس میں لگ یہ رہا ہے کہ شاید یہ ماحول, اور خاص طور پہ جو پی ٹی آئی کے لوگ ہیں وہ ان میں کوئی تھوڑا سا غم و غصہ بھی ہے اور کچھ تھوڑی سی مایوسی بھی ہے, اور بہت سارا وہ جو ایک انڈیسائیڈڈ ووٹر ہوتا ہے, جو نیوٹرل ووٹر ہوتا ہے, ان میں سے بہت ساروں کے ذہن میں یہ بھی گمان شاید گزر رہا ہے کہ جی فیصلہ تو ہو ہی گیا ہے, نظر تو آ ہی رہا ہے, قوتیں کس طرف جو ہے الیکشن کے نتائج کو لے کے جانا چاہ رہی ہیں, تو لہٰذا ووٹ ڈالنے کا فائدہ کیا. تو لہٰذا یہ ایک بہت اہم سوال ہوگا کہ 8 فروری کو ووٹرز کا ٹرن آؤٹ جو ہے وہ کیا ہے. بلوچستان میں دہشت گردی کی وارداتیں بھی ہیں, کچھ موسم کا امپیکٹ بھی ہے, کے پی کے میں دونوں چیزیں ہیں کہ ہارش ویدر کا امپیکٹ بھی ہے اور اس کے علاوہ دہشت گردی کی وارداتیں بھی ہیں, اور یہ ہے کہ کے پی کے کی سیاست باقی صوبوں کی نسبت زیادہ کمپلیکس اور زیادہ اس میں ایک زوردار کانٹے دار مقابلہ ہے. تو لیٹ سی 8 فروری کو لگ یہ رہا ہے کہ یہ الیکشن کسی ایک کو کلین سلیٹ اکثریت شاید نہ دیں اور ایک کمپلیکس سچویشن ہمارے سامنے آئے. تو اس صورت میں پھر جو بھی نئی حکومت بنے گی نظر یہی آ رہا ہے کہ اس نئی حکومت کے سامنے کافی سارے بڑے چیلنجز ہوں گے. سب سے پہلا چیلنج تو یہ ہے کہ پچھلے چند سالوں میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہمارا جو سماج, ہمارا جو معاشرہ ہے وہ سیاسی اعتبار سے انتہائی زیادہ پولرائز ہو گیا ہے. سوشل میڈیا اور مین اسٹریم میڈیا نے اس پہ ایک بہت بڑا کردار بھی ادا کیا ہے, اور اب یہ ہے کہ وہ پولرائزیشن اس حد تک ہو گئی ہے کہ ایک فریق دوسرے کی بات سننے کا بھی روادار نہیں ہے, بلکہ اس سے پہلے اس کے پاس ایک پورا ایک کاؤنٹر نیریٹو جو ہے نا وہ بھی اس کے پاس موجود ہے. سو نئی حکومت کے پاس جو سب سے بڑا چیلنج یہ ہوگا کہ یہ پچھلے جو چند سالوں کے درمیان جو پولرائزیشن اس حد تک جا چکی ہے انہیں ایک ایسا انوائرمنٹ کریٹ کرنے کی ضرورت ہے کہ جہاں ان کے مخالفین کو بھی ایک محفوظ راستہ دینے کی بھی ضرورت ہے, ان کے ساتھ ایک ورکنگ ریلیشن شپ قائم کرنے کی ضرورت ہے, الزام در الزام سے اور دشنام ترازی سے نکل کے ایک ایسا ماحول بنانے کی ضرورت ہے کہ جس میں ہم کم از کم جیو اور جینے دے کی پالیسی کے لے کے آگے چل سکیں. دوسرا ایک بہت بڑا چیلنج یہ ہوگا کہ ہم سیاست میں مین اسٹریم میڈیا میں اور یہ چند بڑے شہر جو ہیں وہ کراچی, اسلام آباد, لاہور, پشاور اور کوئٹہ کی باتیں کرتے رہتے ہیں, لیکن فیکٹ از کہ ہمارے پچھلے کچھ عرصے میں جو گلگت بلتستان میں آپ دیکھیں پچھلے 3 ہفتے دھرنا جاری رہا, کیونکہ ویٹ کی پرائسز, گندم کی پرائسز بہت بڑی تھیں, ان کی اپنے کافی سارے مسائل ہیں, لیکن حیف ہے کہ مین اسٹریم میڈیا کے اوپر اتنا لمبا دھرنا جو ہے وہ توجہ نہیں پا سکا. لائک وائز بلوچستان میں جو جبری گمشدگیوں کا مسئلہ ہے وہ اپنی جگہ کافی سنجیدہ ہے اور سیریس ہے, اور اس میں تمام فورمز کے اوپر جو ہے وہ آپ کو علم ہی ہے کہ اس میں تشویش پائی گئی ہے کہ اس میں اتنی ڈیولپمنٹ کو آگے ہو نہیں پائی. اور بلوچستان سے دھرنا جو لے کے
اسلام آباد میں کئی دن وہ بیٹھے رہے، بالآخر وہ دھرنا جو ہے وہ مظاہرین کو ختم کرنا پڑا، واپس گئے۔ بڑا ایک بھرپور جلسہ جو ہے کوئٹہ میں ہوا، جس میں وہ تمام غم و غصے کا اظہار جو ہے نا وہ کیا گیا۔ دوسرا سب سے بڑا چیلنج یہ ہوگا کہ جو ہماری اس وقت جتنی بھی وفاق کی اکائیاں ہیں ان کے درمیان میں یکجہتی اور یگانگت کو فروغ دینا، یہ ایک دوسرا بہت بڑا چیلنج۔ تیسرا پھر یہ ہے کہ جو ہمارے حکومت ہے اس میں آگے چیلنجز بہت زیادہ ہیں، رول آف لاء کے چیلنجز ہیں، امن عامہ کے مسائل جو ہے نا وہ ٹی ٹی پی اور دہشت گردی کی جو باتیں ہیں وہ دوبارہ وارداتیں سر ابھار رہی ہیں۔ تو وہ ہمیں پچھلا یاد رکھنا چاہیے کہ یہ اکا دکا وارداتیں ہی بعض اوقات مومنٹم جو ہے نا وہ پکڑتی چلی جاتی ہیں۔ تو لہٰذا ضرورت اس امر کی بھی ہے، جو بھی حکومت آئے گی، کہ دہشت گردی کی جتنی بھی کارروائیاں ہیں ان سے فوری طور پہ نمٹنا اور ایک محفوظ مستحکم پاکستان امن و عامہ کے اعتبار سے فراہم کرنا اس کے لیے بہت بڑا چیلنج ہوگا۔ نیکسٹ آف کورس چوتھا جو میں سمجھتا ہوں کہ سب سے بڑا چیلنج حکومت فارمیشن کے بعد جو بھی ایک صورت بنتی ہے کہ صوبوں میں اور مرکزی حکومت میں گورننس اور رول آف لاء، اس کے اوپر جو ہے نا وہ اگر مناسب پیش رفت ہو سکی تو فابہہ، ادروائز یہ ہے کہ ہم پھر اسی گن چکر جو ہے نا پستے چلے جائیں گے۔ نیکسٹ، اگر معاشی اعتبار سے دیکھا جائے تو پاکستان انفارچونیٹلی ڈیفالٹ کے دہانے پہ ہی چل رہا ہے۔ جو اس وقت ہمارا ایکسچینج ریٹ ہے وہ مینجڈ ہے، جو اس کا ہمارا تجارتی خزانہ ہے وہ بھی پکڑ دھکڑ کے ہم نے مینج کیا ہوا ہے۔ تو آئی ایم ایف کا جو ریویو ہے اس کو اوکے سوکے مینج تو گورنمنٹ نے کر لیا ہے، لیکن فیکٹ ہے کہ یہ 31 مارچ تک یہ پروگرام جو ہے وقتی طور پہ ختم ہو جائے گا، اور آنے والی حکومت کا سب سے بڑا چیلنج یہ ہے کہ وہ آئی ایم ایف کے ساتھ ایک نیا پروگرام لے کے چلے۔ اور یس آف کورس آئی ایم ایف کا جو پچھلا ٹریڈیشن ہے وہ یہ ہے کہ ان کی شرائط تو کافی سخت ہوتی ہیں۔ اب ان شرائط کے ساتھ ہوتے ہوئے یہ جو لمبے چوڑے وعدے وعید ہیں وہ لے کے حکومتیں کیسے نئی حکومت چلتی ہے، وہ ایک بہت بڑا چیلنج ہوگا۔ پھر یہ کہ پچھلے 4-5 سالوں میں ہماری حکومت جو ہے ہم نے دیکھا ہے کہ جتنا بھی ہمارا اکنامک ماڈل ہے وہ سارے کا سارا قرضوں کے اوپر اور کنزمپشن ڈریون امپورٹس کے اوپر جو ہے نا وہ ہے۔ ہماری انڈسٹریلائزیشن جو ہے وہ اس کی ترقی نہ ہونے کے برابر ہے، اسی طرح ایگریکلچر کا بھی ہے۔ تو اس کے آنے والی حکومت کا دیکھنا یہ ہے کہ اگر تو وہ ایک نئی طرح کی اکنامک جو ری ماڈلنگ اس کی کر پاتے ہیں معیشت کی، اس کا پورا سٹرکچر جو ہے، جو فرسودہ قسم کا سٹرکچر جو کہ رینٹ سیکنگ کے اوپر بیس کر رہا ہے، اشرافیہ کے اوپر بیس کر رہا ہے، اس میں اگر وہ کوئی خاطر خواہ تبدیلی کر پائے تو پھر تو شاید اس ملک کے جو خساروں کی حالات اور باقی جو ہے نا اس میں کچھ بہتری آئے، ادروائز بہت مشکل ہوگا۔ عام آدمی جو ہے نا وہ بجلی، گیس اور بے روزگاری کے ہاتھوں بہت تنگ ہے۔ آنے والی حکومت کے پاس اتنی سپیس ہوگی نہیں، لیکن یہ اس کے لیے بہت بڑے چیلنج ہوئیں گے۔ تو اس اعتبار سے یہ جو پچھلا ہفتہ گزرا ہے اور جب الیکشن کا جو ہفتہ آنے والا ہے، بے یقینی پہلے بھی تھی، بے یقینی وقت کے ساتھ بڑھی ہے۔ دیکھنا یہ ہے کہ 8 فروری کے بعد یہ بے یقینی کنٹینیو کرتی ہے یا اس میں کچھ بہتری آتی ہے، اعتماد آتا ہے، استحکام کی کوئی صورت نظر آتی ہے۔ دیکھتے ہیں، دعا کرتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ہی ایک ریکویسٹ آخر پہ یہی ہوگا کہ جو بھی آپ کا ایک سیاسی نقطہ نظر ہے، 8 فروری کو کوشش کریں کہ آپ کے جاننے والے فیملی اینڈ فرینڈ سارے کے سارے اپنی آواز ووٹ کے اوپر دینے کے لیے ضرور پہنچنا چاہیے۔ یہ ہمارا فرض ہے، یہ ہمارا حق ہے۔ جب ہم سیاست پہ اتنی گفتگو اور باتیں کرتے ہیں اور اگر ووٹ دینے کے وقت ہم سر گھر میں بیٹھے رہیں تو یہ بھی ایک طرح کی میں سمجھتا ہوں کہ اخلاقی بددیانتی ہوگی۔ لہذا میری آپ سب سے گزارش یہ ہوگی کہ 8 فروری کو جو بھی آپ کا نقطہ نظر ہے، جس کو بھی آپ نے ووٹ دینا ہے، لیکن گھر نہیں بیٹھیں، ووٹ ضرور دیں۔ اللہ حافظ، اپنا خیال رکھیے، خدا حافظ۔ پاکستان خبر ٹی وی کے ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ آپ ہماری آنے والی ویڈیوز دیکھ سکیں۔ دیکھتے رہیں پاکستان خبر ٹی وی۔